السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج 29واں پارہ آپ نے سنا ہے اور اس میں کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت اس کی سورہ ملک ہے۔ اس پارے کی پہلی صورت سورہ ملک ہے۔ اس کو تبارک الذی بھی کہا جاتا ہے، اور اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے آپ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ سجدہ، الف لام میم تنزیل السجدہ، اور یہ سورہ ملک، آپ ان دونوں سورتوں کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے رات میں سونے سے پہلے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ ان دونوں سورتوں کا جو اہتمام کرتے تھے تو کچھ تو خاص بات تھی اس صورت کے اندر جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صورت عذاب قبر سے روکنے والی صورت ہے، ایک انسان کو عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس صورت کے ٹاپک کو دیکھیے، مضامین کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا اور پھر آسمانوں کی تخلیق کا اور آسمانوں کو جو مزین کیا گیا تاروں کے ذریعے سے اس کا، اور پھر مجرمین کا جنہوں نے اس دنیا میں ایک مجرم کی حیثیت سے زندگی گزاری، ان کا ٹھکانہ جو جہنم ہوگا، جہنم میں وہ کس طرح سے جائیں گے اور کیسے ان کی چیخیں ہوں گی، پکار ہوگی ان کی۔ اللہ رب العالمین نے بہت ہی اچھے انداز میں، ایسے انداز میں کہ ایک انسان اگر قرآن کی زبان میں سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آگے انسانوں کو بتایا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی تمہاری مدد یہ بھی اللہ کی طرف سے، تمہاری روزی یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، کوئی چیز کسی اور طرف سے نہیں آتی۔ آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اس پوری کائنات کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ یہ دونوں مخلوق ہیں، زندگی کو پیدا کیا، ظاہر سی بات ہے کہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہوئی ہے، اور موت کو بھی اس نے پیدا کیا۔ ایک انسان کو جو موت آتی ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی پیدا کرتا چیز ہے، تو یہ موت و حیات کو اللہ نے پیدا کیا، اور یہ دونوں مخلوق ہیں۔ ایک ٹائم آئے گا کہ اس موت کو بھی موت آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر ایک انسان کے لیے ہمیشگی ہی ہوگی، جو جس حال میں ہوگا اس میں ہمیشہ رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ قیامت کے دن جب جنتیوں کے لیے جنت کا اور جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو اس کے بعد موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں، ایک سفید یا چتکبرا مینڈھا جس کے اندر کچھ سفیدی سیاہی ہو، اس مینڈھے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان، اور اس کے بعد یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے اہل جنت، اے جنت والے، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ اپنے سر کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، کہیں گے کہ ہاں اے رب، ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جہنمیوں سے بھی یہی بات کہی جائے گی، اور پھر ان دونوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ اعلان ہوگا کہ اب ہر شخص کے لیے ہمیشگی ہے، جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب اس اعلان کو سن کر کے جنتی تو بہت خوش ہو جائیں گے کہ ان کے پاس جو نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، لیکن جہنمی یہ اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ موت اور حیات ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، آزمائش کے لیے، تاکہ وہ ہمیں آزمائے، انسانوں کو آزمائے کہ کون اچھے عمل والا ہے، کون اچھے عمل والا ہے۔ اچھا عمل کون سا ہے؟ اچھا عمل کون سا ہے؟ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق جو عمل ہو، وہ عمل کیا ہے؟ اچھا عمل ہے۔ لوگوں نے آج نہ جانے کتنی جماعتیں بنا لی، کتنے گروہ بنا لیے، کتنے مسلک بنا لیے، اور اپنے اپنے مسلک کے اور اپنی جماعت کے حساب سے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن اور سنت کا جو طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے، وہی فرمان اٹل ہے اور وہی قیامت تک کے لیے باقی ہے، اور جو انسان قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرے گا اسی کا عمل اچھا ہے۔ باقی ہمارے کہنے سے کہ فلاں چیز بہت اچھی ہے، فلاں کام بہت اچھا ہے، اس میں بہت نیکی ہے، بہت ثواب ہے، ایسا کرنا چاہیے، ہمارے کہنے سے، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ چیز قرآن میں یا حدیث میں اس کا ذکر ہے تب تو واقعی وہ ٹھیک ہے، اور اگر ذکر نہیں ہے تو پوری دنیا کہتی رہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے بنایا موت و حیات کو، تاکہ وہ آزمائے کہ کون اچھے عمل والا ہے۔ وہ العزیز الغفور، اور وہ بڑا ہی غالب ہے اور بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ رب العالمین کی شان ہی غفور رحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین پکڑنے والا ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس لیے ایک انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بتایا اس صورت کے اندر کہ تمہاری مدد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، فلاں دیکھے فلاں طرح سے، اس طرح سے نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور تمہیں روزی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر اللہ اپنی روزی کو روک لے تو کیا کوئی ہے جو تمہیں روزی دے سکے؟ اور کیا کہا اللہ نے؟ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو ایسی لشکر کوئی ہے، ایسی فوج کوئی ہے جو تمہاری مدد کر سکے اللہ کے علاوہ؟ کوئی نہیں ہے۔ ایک انسان کو تدبیر تو کرنا ہے، تدبیر ایسا نہیں کہ تدبیر نہیں کرنا ہے، تدبیر کرنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تدبیر کرتے تھے، اور تدبیر کے بعد اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے، اپنے رب سے دعا کرنی ہے، رب العالمین سے۔ آگے ہمارے سامنے سورہ قلم ہے، اور اس سورت کے شروع ہی میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے اخلاق کی بات کی ہے۔ آپ سے بڑا صاحب اخلاق دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
آپ خلق عظیم پر ہیں. آپ کے عظیم اخلاق کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین ساتوں آسمان کے اوپر سے دے رہا ہے کہ اے نبی آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. اور میرے نبی کے اخلاق کا معاملہ کیا ہے؟ ایک انسان سنتا ہے تو وہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہوا، ایسا کیسے ہوا کہ مکہ فتح ہوا. اور جب مکہ فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن جنہوں نے آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو انتہائی تکلیف پہنچائی تھی، وہ سب سامنے کھڑے ہوئے، وہ سب سامنے کھڑے ہوئے ہیں. آپ چاہتے تو ایک ہی آرڈر سے سب کو ختم کر دیا جاتا، لیکن نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو معاف کر دیا، ان تمام کو معاف کر دیا. لبید بن عاصم یہودی جادوگر جس نے نبی پاک پہ جادو کیا تھا، اور اس کے جادو کرنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینے تک پریشان تھے. آپ نے اس سے ہی بدلہ نہیں لیا، اس کو ہی معاف کر دیا، اس سے ہی بدلہ نہیں لیا، جبکہ اس نے اتنی بڑی گھناؤنی حرکت کی تھی، لیکن آپ نے اس سے ہی بدلہ نہیں لیا. اور وہ یہودیہ جس نے آپ کی دعوت کی تھی اور کھانے میں اس نے زہر ملا دیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 نوالے یا 1-2 نوالے آپ جو ہے کھا بھی گئے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف آخر تک رہی، آخر تک آپ کو اس زہر کی وجہ تکلیف رہی، لیکن آپ نے اس کو ہی معاف کر دیا، اس کو ہی معاف کر دیا. اپنے لیے آپ نے بدلہ نہیں لیا. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. کیسے کیسے لوگ آتے تھے، ایک پر ایک بدو قسم کے، جو بدو تھے اس وقت کے، وہ بدو آتے تھے اور اتنی سختی کے ساتھ آپ سے گفتگو کرتے، سختی سے پیش آتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے ان کو جواب دیتے تھے. یہ میرے نبی کا اخلاق کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش کیا ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا، اس سورت کی 17 آیتوں میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا، بڑا اللہ والا، بہت اللہ والا وہ شخص تھا. اللہ رب العالمین نے اس کو باغ دیا تھا، اور جب اس باغ کا وہ پھل توڑتا تو ایسے چپکے سے نہیں توڑتا، گیا چپکے سے توڑے نہیں، بلکہ اعلان ہوتا، اور جو بھی غریب ہوتے، مسکین ہوتے، وہ سب پہنچ جاتے تھے وہاں. اور اس کے بعد وہ 3 حصے کرتا ان پھلوں کے، 3 حصے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے. 3 حصے کرتا تھا. اس کے بچے سوچتے تھے کیا میرا باپ بیوقوف آدمی ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، یہ سارا پھل بانٹ دیتا ہے دوسروں میں، اگر رکھ لے تو ہم پھر کتنے مالدار ہو جائیں، کیا ہو جائے. بچے سوچتے تھے، لیکن باپ کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. جب باپ کا انتقال ہو گیا، بچوں کی ملکیت آئی، تو بچوں نے پلان کیا، بچوں نے پلان کیا. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے، قرآن نے بیان کیا. بچوں نے پلان کیا کہ چلو ایسا چھپ کے توڑتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلنے پائے، راتوں رات چپکے دھیرے فانطلقوا وهم يتخافتون. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ چل رہے ہیں چپکے باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، کہ کہیں کوئی مسکین آنے نہ پائے. اگر ذرا سی آواز تیز ہوگی، کوئی سن لے گا تو آ کر کے پہنچ جائے گا. بالکل چپکے باتیں کر رہے ہیں. ایسی حالت میں جب وہاں باغ کے پاس پہنچے تو باغ آئی نہیں، ختم، پورا باغ جل کے خاکستر. اللہ رب العالمین نے اس کو بھیج دیا، اور اس کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ میرا باپ جو کام کر رہا تھا وہ صحیح تھا، یا میں نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے. اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو یہاں پر سورہ قلم کے اندر بیان کیا ہے. اور اس کے بعد ہمارے سامنے سورہ حقہ ہے. اس سورت میں، سورہ حقہ میں، اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچا. قیامت آئے گی کیسے آئے گی، کیا ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. اور قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا، اس عذاب کا بھی اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے. اور قیامت کے دن ایک انسان کے ہاتھ میں نامہ اعمال کو دیا جائے گا. سارے لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا، سارے لوگوں کے ہاتھ میں نامہ اعمال کو دیا جائے گا. لیکن لوگ 2 طرح کے ہوں گے. اللہ نے اس چیز کو یہاں بتایا، لوگ 2 طرح کے ہوں گے.
ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور دونوں میں بڑا فرق ہو، بڑا فرق۔ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ تو بڑا خوش، بڑا خوش، ہر ایک کو دکھائے گا، ہر ایک کو دکھائے گا، اور وہ کہے گا کہ مجھے امید تھی، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ملے گا اور اسے نہایت اچھی زندگی ملے گی۔ لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ تو بالکل ایسی ہلاکت، ایسی بربادی، اس کو سمجھا کیا کیسے اس کو زنجیروں میں جکڑ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس کو بائیں ہاتھ میں کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، اس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا۔ لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے خوب شکم سیر ہو کر کے کھا لیا، سو گیا بیڈ پہ، بغل میں مسکین بھوکا پڑا ہوا ہے، اس کی خبر گیری نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اور اب وہاں اس کو کیا چیز ملے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر کیا ملے گا اس کو؟ بالکل جہنمیوں کا جو نچوڑ ہوگا، ان کے جسم سے جو چیز نکلے گی اسے پیش کیا جائے گا کھانے کے لیے کہ تو نے دنیا میں خوب اکیلے کھایا تھا، اللہ کے بندوں کی تو نے فکر نہیں کی تھی، تو آج تیری سزا یہ ہے کہ تو جہنم میں جا، اور جہنم میں جو جہنمیوں کے جسم سے جو نکل رہا ہے اس کو کھا، یہ اس کی اضافت کی جائے گی۔ اس کی وجہ سے آگے ہمارے سامنے سورہ معارج ہے، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے انسان کے نیچر کو بیان کیا ہے۔ ایک انسان عام انسانوں کا یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے کیا کہ انسان بڑا بے صبر، اذا مسہ الشر جزوعا، اگر کوئی تکلیف پہنچی تو فوراً گھبرا جائے گا، فوراً گھبرانا، جزا فضا کرنا۔ اور اذا مسہ الخیر منوعا، اگر کوئی بھلائی پہنچی، مال مل گیا، دولت ملی، پراپرٹی ملی تو منوعا، اب اس کو بالکل روک کر کے بیٹھ گیا، نہیں کسی کو دینا۔ یہ انسان کا نیچر ہے، عام انسانوں کا۔ اللہ نے کہا لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، المصلی، جو نمازی ہیں، جو اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور جو اپنے مالوں میں دوسروں کا حق رکھتے ہیں، وہ اس سے علیحدہ ہے۔ تو انسان ایک مسلمان کو ایک عام نیچر والے انسان کی طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو خاص انسان ہے، جو خاص بندے اللہ رب العالمین کے، اس طرح سے ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ آگے ہمارے سامنے سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام، یہ اللہ کے پہلے پیغمبر ہیں جو دنیا میں شرک پھیلنے کے بعد بھیجے گئے۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام آئے یا اور جو بھی ہوں، لیکن اس وقت تک شرک نہیں تھا۔ شرک کے پھیلنے کے بعد یہ پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام جو دنیا میں بھیجے گئے، اور بڑی لمبی دعوت کی دعوت تبلیغ 950 برس تک تبلیغ کرتے رہے، ہر طرح سے سمجھایا، لیکن وہ قوم مانی نہیں، اور اخیر میں انہوں نے بددعا کی، اور بددعا بھی کیسی تھی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے پروردگار تو اس ہوئی زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ کیوں؟ انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اگر تو ان کو چھوڑے گا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلد الا فاجر کفارا، اور ان سے جو نسل پیدا ہوگی وہ فاجر ہوگی، کافر ہوگی، صرف کسی کو نہ چھوڑ۔ یہ بددعا نبی کی، یہ دعا کی دعا قبول۔ اللہ نے کہا کہ پریشان مت ہو، کشتی بناؤ، کشتی بنایا، طوفان آیا، پوری قوم ناس کر دی۔ نبی کی بات نہیں مانی، تو جو لوگ بھی نبی کی بات نہیں مانیں گے، نبی کی دعوت کو ٹھکرائیں گے، نبی کی تعلیمات کو ٹھکرائیں گے، نبی کی احادیث ان کے سامنے پیش کی جائیں، ان احادیث کو وہ ٹھکرا دیں، تو ایسے لوگوں کا یہی انجام ہے۔ دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، اور اگر دنیا میں عذاب نہیں آیا ان کے اوپر تو آخرت کا عذاب تو رکھا ہوا ہے، اس سے انہیں کون بچا سکتا ہے؟ جو لوگ بھی نبی کی دعوت کو، نبی کی تعلیمات کو، نبی کی باتوں کو جو ٹھکرا دے، ان کا یہی انجام ہے۔ نوح کی قوم نے کیا کیا تھا؟ نبی
آگے سورہ جن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے دو مخلوق ہیں، دو مخلوق جو پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی، ایک تو فرشتے ہیں جن کو آپ نہیں دیکھتے، اور دوسرے جن ہیں جن کو آپ نہیں دیکھتے، بھی پوشیدہ ہے۔ اب ایک مخلوق ایسی ہے جو صرف نیکی ہی نیکی کرتی، فرشتے یہ چھپی ہوئی مخلوق ہے، یہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، صرف اچھائی ہی اچھائی کرتی۔ اور دوسری مخلوق جنوں کی ہے، ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، دونوں طرح کے ہیں، اچھے لوگ بھی ملیں گے اور برے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جنوں کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر جنوں کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن کریم ہی میں ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، باقی اور کسی کتاب میں شاید نہ ملے، لیکن قرآن میں اس کو ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اب تھوڑا فرق ہے انسانوں میں اور جناتوں میں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ جناتوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، انسان کو مٹی سے بنایا گیا، یہ ایک فرق ہے انسان اور جن میں۔ اور ان کی طاقت میں بھی فرق ہے، جن کو اللہ نے طاقت زیادہ طاقت دی ہے۔ آپ کے یہاں جب پیچھے واقعہ گزرا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو اس میں یہ بات آئی ہے کہ ایک دیو ہیکل جن تھا، اس جن نے کہا ہے سلیمان علیہ السلام سے کہ میں اس تخت کو، ملکہ بلقیس کے تخت کو میں آپ کے پاس آپ کی اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے لا کے حاضر کر دوں گا۔ اب اتنا بھاری تخت اور اس کو وہ 2500 کلومیٹر دور سے لا کے وہ حاضر کر دے گا، یہ اس کی طاقت ہے۔ تو ان کی طاقت جو ہے یہ زیادہ ہے انسانوں کے مقابلے میں، انسانوں کی طاقت کم ہے۔ ایسے ایک فرق یہ بھی ہے کہ انسان ایک ہی شکل میں ہوتا ہے، آپ کی جو شکل ہے پیدائش سے لے کر کے موت تک وہی رہے گی، لیکن جنوں کو اللہ نے اس طرح کی صلاحیت دی ہے، کیپیسٹی دی ہے کہ وہ الگ الگ شکلیں بنا سکتے ہیں، کبھی کسی کی شکل میں آ گیا، کبھی کسی کی شکل میں آ گیا، کبھی کسی کی شکل میں آ گیا۔ تو یہ چیز ہے ایک جنوں میں اور انسانوں میں آپ کو یہ فرق ملے گا۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ دلوں میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں، شیاطین جو ہے یہ دلوں میں وسوسے ڈال سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں دونوں بالکل یکساں ہیں، ایک ہیں جن اور انس، اور وہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے جناتوں کو اور انسانوں کو دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں دونوں برابر ہیں، اس معاملے میں دونوں برابر ہیں۔ اور اسی طریقے سے جناتوں میں بھی فرما بردار بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں، جیسے انسانوں میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ویسے ہی جناتوں میں بھی اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے دونوں کو اختیار دے رکھا ہے، انسانوں کو بھی اختیار دیا، آپ چاہیں تو یہاں بیٹھے، چاہے تو اٹھ کے چلے جائیں، آپ چاہیں تو نماز کے لیے آئیں، چاہے تو نہ آئیں، آپ کو اختیار دیا۔ ایسے ہی جنوں کو بھی اختیار دیا، تو دونوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اس اعتبار سے دونوں میں مطلب یکسانیت ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے، جنوں کی طرف بھی اور انسانوں کی طرف بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن آپ کے پاس آتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن آتے تھے، آپ سے قرآن کو سنتے تھے، مختلف جگہوں پر کئی بار تقریباً 7 واقعات ملتے ہیں حدیث میں سے 7 یا 9، 7 تو کم از کم ہے جن میں جن آپ کے پاس بعض دفعہ جن آپ کے پاس آئے، اور کبھی آپ خود جن کے پاس گئے ان کے بلانے پر، اور ان کو آپ نے قرآن سنایا، جن کی باتیں بتائیں۔ تو اس طریقے سے یہ سورہ جن تھی، اور اس سے آگے سورہ مزمل ہے، اور سورہ مزمل میں شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کا تذکرہ ہے، آپ کو جو قیام اللیل کا حکم دیا گیا تہجد کا، اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد پھر مخالفین کی، دشمنوں کی جو زیادتیاں تھیں اس پر صبر کرنے کی بھی آپ کو ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور اخیر میں، اس سورت کے اخیر میں جو بات بتائی گئی، انتہائی پوائنٹ کی بات ہے، وہ کیا ہے کہ تم دنیا میں
जो भी भलाई का काम करते हो, जो तुम भलाई का काम करते हो, जो भी अपने माल खर्च करते हो, जो भी आप भलाई का काम करते हो, वो चीज क्या है, जाया नहीं जाएगी, वो जाया नहीं जाएगी, बल्कि वो ऐसे ही है जैसे एक मुसाफिर अपनी असल क़यामगाह पर जा रहा हो और अपनी असल क़यामगाह पर पहुंचने से पहले कुछ सामान पहले भेज दे, कुछ सामान वो वहां पहले भेज दे कि ठीक है हम जा रहे हैं वहां, हमको वहां पहुंचना है, अब वहां पहुंच करके कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, अब वो कुछ सामान को पहले भेज दे। तो आज हम जो नेकियां कर रहे हैं, जो सदका व खैरात कर रहे हैं, तो उसकी हैसियत यही है कि जैसे एक मुसाफिर अपने असल क़यामगाह पर पहुंचने से पहले कुछ सामान वहां भेज दे, तो वैसे ही ये नेक इंसान है, आखिरत तक पहुंचने से पहले वो अपने सामान को वहां भेज रहा है ताकि वहां उसको अच्छी जिंदगी मिले। वो चीज का है जाया नहीं जाएगी। सूरह मुदस्सिर भी है और भी सूरह क़यामा है और भी सूरतें हैं, इसके अलावा सूरह मुरसलात है, और इन सूरतों में इन तमाम में आप देखेंगे तो क़यामत का, जन्नत का, जहन्नम का, इन तमाम चीज़ों का नक्शा, और ऐसे ही मौत के वक्त एक इंसान की बेबसी का, कैसे एक इंसान बेबस होता है मौत के टाइम में, उन तमाम चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जिक्र किया है। और दिलपजीर अंदाज में एक इंसान को बैठ करके पढ़े तर्जुमे की मदद से, तफसीर की मदद से, तो उसे इबरत हो, नसीहत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आप सबको इन बातों से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम जो कुछ सुन रहे हैं मौला करीम पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे अंदर जो कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, अल्लाह आलमीन हमको दूर फरमा दे और हम सबको नेक बना दे, एक बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।